باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے ان چیزوں کی طرف جو تمہاری حیات کا باعث ہیں، تمہاری زندگی کا باعث ہیں، تو پھر اس کو استجابت کرو، قبول کرو، تاکہ تمہیں وہ حیات ملے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ہمارے موضوعات جو چل رہے ہیں وہ آداب زندگی کے حوالے سے ہیں۔ آج آداب سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سفر جو ہے وسیلہ ظفر قرار دیا گیا ہے، اور اسلام نے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سفر کے فوائد بھی بیان کیے ہیں اور سفر کے اثرات بھی بیان کیے ہیں اور سفر کا ہدف بھی بیان کیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان سفر کرے، اس لیے یہ جملہ آپ نے بار بار قرآنی آیات کی صورت میں بھی اور احادیث کی شکل میں بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض۔ سیرو فی الارض کیا ہے؟ یعنی زمین پہ سفر کرو، سیر و سیاحت کرو۔ کیا اس کا مطلب عیاشی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کا مطلب غفلت ہے؟ نہیں۔ کیا اس کا مطلب اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سفر کے نتیجے میں تمہاری عقلیں کامل ہوں گی، تمہارے شعور میں اضافہ ہوگا، تمہیں ویژن ملے گا، تمہارے تجربات میں اضافہ ہوگا، تمہاری شناخت میں اضافہ ہوگا۔ جو شخص سفر نہیں کرتا وہ ایک بند کنویں کے مینڈک کی طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے سفر کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سفر کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ سفر کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غم، اندوہ، بے چینی، پریشانی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے سفر کے نتیجے میں۔ اندر کی اس کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ دوسرا، اس کی آمدن میں اضافے کا باعث ہے۔ سفر کے نتیجے میں، جو اردو میں کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس میں اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ انسان کے علم میں، اس کے تجربے میں، اس کی عقل میں اضافے کا باعث ہے۔ چوتھا، سفر انسان کو بہت سارے آداب سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب آپ ایک علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کا ادب سیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے طور و طریقوں میں بہترین چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں، یعنی ادب سیکھنے کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سے سفر ہی کے نتیجے میں اچھے اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں، شریف النفس لوگ آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کو لوگوں کی شناخت کی توفیق ملتی ہے تاکہ آپ لوگوں کی شناسائی کے ذریعے سے، شناخت کے ذریعے سے زندگی کے لطف اور لذتوں سے زیادہ آشنا ہو سکیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے حوالے سے اور مسافر کے حوالے سے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 گروہ ایسے ہیں جن کی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تین گروہ ایسے ہیں۔ وہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ فرمایا دعوت المظلوم، جب کبھی کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعوت المسافر، جب کبھی کوئی سفر کرنے والا شخص عالم مسافرت میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعوت الوالد لولدہ، اور جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ النوادر کی جلد 5 میں یہ حدیث منقول ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ سفر کے حوالے سے جہاں یہ تشویق، یہ ترغیب آپ کو نظر آتی ہے، وہیں پر کہا گیا ہے کہ گناہ کے لیے سفر نہ کرو، معصیت کی نیت سے سفر نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کی نیت سے سفر نہ کرو۔ آداب سفر میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس لیے فقہی طور پر ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اگر
جیسے کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اس کے روزے قصر ہوں گے، جب کوئی شخص سفر کرتا ہے 10 دن سے کم مدت کے لیے تو اس صورت میں اس کی نمازیں قصر ہوں گی، یعنی 4 رکعت کی جگہ وہ 2 رکعت پڑھے گا، باقی نمازیں ایز اٹ از رہیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کی نیت سے سفر کرے تو گناہ کے سفر میں اس کی نمازیں قصر نہیں ہوتی، اس کی نمازیں پوری ہیں، چونکہ وہ شخص سیکھنے کے لیے اور اللہ سے قربت کے لیے سفر نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی نافرمانی کے لیے کر رہا ہے۔ جو سفر اللہ کی نافرمانی کے لیے ہوگا اس سے آپ کو روکا بھی گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سفر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سفر کے لیے وقت کا انتخاب اگر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ زمینی سفر کرتے ہیں تو روایات میں یہ آیا ہے کہ علیکم بالدلجۃ فإن الارض تطوى باللیل ما لا تطوى بالنہار، تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر میں جلد 1 کی روایت ہے۔ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے کہ رات میں سفر کرو، دن میں نہیں، اس لیے کہ رات میں تمہارا سفر جلدی کٹ جاتا ہے دن کی نسبت، یہ آداب سفر میں سے ہے، اس لیے فرمایا کہ رات کو سفر کرو، آغاز سفر بھی رات میں ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ دریا اور سمندر کا سفر کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اور ایسے موسم میں سفر کریں جب طغیانی نہ ہو، طغیانی کے سفر سے منع کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے والے کو گھر واپس لوٹنے کا جو ادب بتایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات میں گھر نہ لوٹو، نہیں کیا ہے، روکا ہے۔ البتہ یہ کہ ہاں اگر تم پہلے سے گھر والوں کو بتا سکو اور اطلاع دے سکو کہ میں رات میں گھر پہنچوں گا تو پھر تمہارا رات میں سفر کر کے گھر واپس آنا ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رات میں سفر کر کے اپنے گھر نہ لوٹنا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے کے دن سفر کرو، ہفتے کے دن اگر سفر کرو گے تو اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کے سنن میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر پہاڑ کے اوپر سے ہفتے کے دن گرنے لگے تو وہ پتھر بھی واپس اپنی جگہ جا سکتا ہے، جائے کہ ایک مسافر، اس لیے اگر کوئی مسافر ہفتے کے دن سفر کا آغاز کرے گا تو واپس وہ اپنے گھر پہنچ سکتا ہے اور پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر پہنچائے گا۔ سفر کے لوازمات کا بھی ادب ہے کہ سفر میں انسان کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلے، تو اس میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو سفر کے دوران چاہیے ہوتی ہے اس کا اہتمام پہلے کرے انسان، اور پہلے کرنے کے بعد وہ تمام چیزیں مہیا کر کے پھر چلے۔ اگرچہ آج کے دور میں جب آپ کسی بس میں کسی کار میں سفر کرتے ہیں تو شہروں سے گزرتے ہیں اور تیز رفتاری کی اس دنیا میں آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں ہر جگہ آپ کو دستیاب ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود رستے میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اگر بیابان میں، صحرا میں، راستے میں، شاہراہ میں کہیں پر رک گئے تو آپ کو وہاں پر بازار نہیں ملتا۔ اس لیے جب آپ حکمتیں دیکھتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے آداب کے حوالے سے بیان کیے ہیں تو وہ آپ کو آج کے دور میں بھی آپ کی ضرورتوں اور آپ کی پریشانیوں سے انطباق پاتی ہوئی، منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ان آداب کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، نہیں، آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ لہذا سفر کے لیے نکلتے وقت اپنی ضرورت کی تمام چیزیں لے کر نکلو۔ روایات میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ان 5 چیزوں کو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھو۔ مثلا آئینہ اپنے ساتھ رکھو، مسواک اپنے ساتھ رکھو، قینچی اپنے ساتھ رکھو، سرمدان اپنے ساتھ رکھو۔ ایسی وہ تمام چیزیں جو عام ضرورت میں انسان کو کسی بھی لمحے جس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان چیزوں میں انسان ان چیزوں کا خیال رکھے اور اپنے ساتھ رکھے۔ اسی طرح سے سفر کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب سفر کے لیے نکلنے لگے تو اپنے برادران ایمانی سے، دوستوں سے، گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے باقاعدہ رخصت ہو کر نکلے، خدا حافظ کر کے نکلے، چپ چاپ نہ نکلے، باخبر کر کے نکلے۔ اور
سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ گھر والے جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے وہاں تک اس کا ساتھ دیں اور اس کو رخصت کریں، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو حبشہ بھیجا تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تک تشریف لائے۔ کیا ضرورت تھی؟ آداب سفر، سفر کا ادب، سفر کا ادب ایسا ہے کہ اس کے فوائد ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہمیں اس وقت نظر نہ آتا ہو، لیکن اللہ کے دین کی حکمتیں ساری کی ساری سمجھ آ جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اس لیے جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ کی اتباع سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے جب بنی نوع بشر پر یہ راز کھلے کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب بتائے تھے، ان آداب کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں۔ آج اگر ہم پر واضح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں گی۔ رستے میں استراحت، رستے میں رکنا، رستے میں آرام کرنے کے حوالے سے بھی روایات ہیں کہ جب تم سفر پہ نکلو تو پھر راستوں میں کہیں نہ کہیں آرام کے لیے رکا کرو، توقف کیا کرو، مختصر ہو، کچھ دیر سستا لو، کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد دوبارہ سفر کے لیے نکلو۔ پھر اس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم سرسبز علاقوں میں جاؤ تو اپنے سفر کو کند کرو، آہستہ کرو، آرام 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 سے چلو۔ لیکن جب کسی خشک اور بیابان اور صحرائی علاقوں میں جاؤ تو وہاں پر اپنی رفتار تیز رکھو اور تیزی کے ساتھ سفر کرو۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ جب سفر کرنے لگو تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرو جو تمہارے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ ہوں، جو تمہاری اپنی سطح کے لوگ ہوں۔ ایسے لوگوں سے جو تمہاری سطح کے نہ ہوں، تمہاری فکری سطح ان سے مختلف ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرو گے تو سارا سفر تمہارا جو ہے وہ ڈسٹرب گزرے گا، چونکہ ہم آہنگی نہیں ہے، چونکہ فکری طور پر یکسانیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم سفر کے انتخاب میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انسان جب سفر کرنے لگے تو ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرے جو اقتصادی حوالے سے اس کے ہم پلہ ہوں۔ ایک شخص فرض کریں حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، وہ 5 سٹار سفر کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے بڑی مشکل سے اس نے سارا سال پیسہ جمع کیا ہے اور اس سے بڑی مشکل سے وہ حج اور عمرہ بجا لا کے واپس آنا چاہتا ہے۔ دونوں ایک طرح سے سفر نہیں کر سکتے، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت ہوں گے۔ جو 5 سٹار کے مسافر ہیں وہ اسی سطح کے لوگوں کے ساتھ سفر کریں، اور جو غریب مسافر ہیں وہ اسی طرح کے اپنے ہمسطح لوگوں کے ساتھ سفر کریں، تاکہ یہ مطمئن سفر کر سکیں اور وہ بھی مطمئن سفر کر سکیں۔ سفر کے والے سے ایک اور ادب یہ ہے کہ سفر کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی سفر اتنا لمبا نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے، چونکہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب سفر کا لمبا ہونا بھی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب فاذا قضى احدكم سفره فليسرع الایاب الى اهله۔ سفر جو ہے اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہی ہے، اور اگر وہ لمبا ہو جائے، اس لیے کوشش کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے سفر ختم ہو اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے پاس واپس لوٹ سکو۔ اسی طرح سے سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آؤ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آؤ، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آؤ۔ یہ ڈرائیوروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو کثیر السفر ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو لوگ ہر روز سفر میں رہتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، چونکہ ان کی روٹین جو ہے وہ سفر کی ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی کبھار سفر پہ جاتے ہیں، جو لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ چاہے پتھر کے 2 ٹکڑے ہی لے کر آؤ، لیکن لے کر ضرور آؤ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے تحفہ ضرور لے کر آؤ۔ پھر اسی طرح سے آداب سفر میں ایک یہ ہے کہ اکیلے سفر نہ کرنا، اپنے ساتھ کسی اچھے ہم سفر کا انتخاب ضرور کرنا۔ ایسے فرد کا انتخاب کرو جو تمہاری قدر کرتا ہو
اور تم اس کی قدر کرتے ہو. اگر ایسا نہ کرو تو پھر یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم اس سفر میں ڈسٹرب ہوگے. اسی طرح سے سفر کا ایک ادب یہ ہے کہ اپنے ہم سفر کے ساتھ اپنے اخراجات برابر میں تقسیم کرو، پہلے سے تقسیم کرو، تاکہ پتہ چلے اس پر آپ بوجھ نہ ہو اور وہ آپ پر بوجھ نہ ہو. اسی طرح سے ایک سفر کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے ہم سفر کی خطاؤں سے درگزر کریں اور چشم پوشی کریں. آپ کا ہم سفر آپ کی خطا سے، آپ کی زیادتی سے چشم پوشی کرے اور درگزر کرے. اللہ ایسے مسافروں کو بہت پسند بھی کرتا ہے اور ایسے مسافروں کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. حضرت لقمان کی ایک نصیحت کو امام صادق علیہ السلام نے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، سفر میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرو، اس شرط پر کہ وہ تمہیں گناہ کی طرف نہ بلائیں اور تم ان کو گناہ کی طرف نہ بلاؤ. یعنی تمہارا سفر جو ہے سفر گناہ نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے تمہیں مواقع فراہم کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سفر کے ان آداب پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.